والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا ایک اور احسان جتاتے ہیں کہ انہی کی جنس سے انہی کے ہم شکل ہم وضع عورتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی۔ اگر جنس اور ہوتی تو دلی میل جول محبت و مودت قائم نہ رہتی، لیکن اپنی رحمت سے اللہ نے مرد عورت ہم جنس بنائے، پھر اس جوڑے سے نسل بڑھائی، اولاد پھیلائی، لڑکے ہوئے، لڑکوں کے لڑکے ہوئے۔ حفدتن کے ایک معنی تو یہی پوتوں کے ہیں، دوسرے معنی خادم اور مددگار کے ہیں۔ پس لڑکے اور پوتے بھی ایک طرح کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور عرب میں یہی دستور بھی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انسان کی بیوی کے اگلے گھر کی اولاد اس کی نہیں ہوتی۔ حفدتن اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے سامنے اس کے لیے کام کاج کرے۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد دامادی رشتہ ہے، معنی کے تحت میں یہ سب داخل ہیں۔ چنانچہ قنوت میں جملہ آتا ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، یعنی ہماری سعی کوشش اور خدمت اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اولاد سے، غلام سے، سسرال والوں سے خدمت حاصل ہوتی ہے۔ بس ان سب سے اللہ کی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ ہاں، جن کے نزدیک حفدہ کا تعلق ازواجن سے ہے، ان کے نزدیک تو مراد اولاد اور اولاد کی اولاد اور داماد اور بیوی کی اولاد ہیں۔ بس یہ سب بسا اوقات اسی شخص کی حفاظت میں، اس کی گود میں اور اس کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے حفدتن سے مراد خادم لی ہے، ان کے نزدیک یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجن پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں اور اولاد کو خادم بنا دیا ہے اور تمہیں کھانے پینے کی بہترین ذائقہ دار چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ بس باطل پر یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں دوسروں کی طرف نسبت کر دیں۔ صحیح مسلم نے صحیح ابن حبان وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے احسان جتاتے ہوئے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا؟ میں نے تیرے تابع گھوڑوں اور اونٹوں کو کیا نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے سرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ تمام احسانات جتلا کر اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنوا کر یہ سوال کریں گے کہ میری ان ملنے والی نعمتوں کا تم نے کس طرح شکر ادا کیا اور کس طرح ان کی قدر کی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ مقدور رکھتے ہیں۔ لوگو اللہ تعالیٰ پر مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملک کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔
کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نعمتیں دینے والے، پیدا کرنے والے، روزی پہنچانے والے صرف اللہ تعالیٰ اکیلے وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ اور یہ مشرکین اللہ کے ساتھ اوروں کو پوجتے ہیں جو نہ آسمان سے بارش برسا سکیں، نہ زمین سے کھیت اور درخت اگا سکیں۔ وہ اگر سب مل کر بھی چاہیں تو بھی نہ ایک بوند بارش پر قادر، نہ ایک پتے کے پیدا کرنے کی ان میں سکت۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ کے شریک و سہیم اور اللہ جیسے دوسروں کو نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر اپنی توحید پر گواہی خود دیتے ہیں۔ تم جاہل ہو، اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے شریک دوسروں کو ٹھہرا رہے ہو۔ کافر اور مؤمن کی مثال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں، یہ کافر اور مؤمن کی مثال ہے۔ پس ملکیت کے غلام سے مراد کافر اور اچھی روزی والے اور خرچ کرنے والے سے مراد مؤمن ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مثال سے بت کی اور اللہ تعالیٰ کی جدائی سمجھانی مقصود ہے کہ یہ اور وہ برابر نہیں۔ اس مثال کا فرق اس قدر واضح ہے جس کے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اکثر مشرک بے علمی پر تلے ہوئے ہیں۔ بتوں، پیروں، فقیروں، جھنڈوں، تودوں، مرشدوں، درگاہوں کے متعلق ایک اور مثال کا ذکر ہو سکتا ہے کہ یہ مثال بھی اس فرق کے دکھانے کی ہو جو اللہ میں اور مشرکین کے بتوں اور جھوٹے معبودوں میں ہے۔ یہ بت اور یہ درگاہ وغیرہ گونگے ہیں، نہ کلام کر سکیں، نہ کوئی بھلی بات کہہ سکیں، نہ کسی چیز پر قدرت رکھیں، قول و فعل دونوں سے خالی، پھر محض بوجھ اپنے مالک پر بار، کہیں بھی جائے کوئی بھلائی نہ لائے۔ بس ایک تو یہ اور ایک وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور خود بھی راہ مستقیم پر ہو، یعنی قول و فعل دونوں کے اعتبار سے بہتر۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ایک قول ہے کہ گونگا عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مثال بھی کافر و مؤمن کی ہو، جیسے اس سے پہلے کی آیت میں تھی۔ کہتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص کے غلام کا ذکر پہلے ہے اور دوسرے شخص سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اور غلام گونگے سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ غلام ہے جس پر آپ خرچ کرتے تھے، جو آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، اور آپ نے اسے کام کاج سے آزاد کر رکھا تھا، لیکن پھر یہ اسلام سے چڑھتا تھا، منکر تھا، اور آپ کو صدقہ کرنے اور نیکیاں کرنے سے روکتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، واللہ اعلم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اور آسمان و زمین کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ ہی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو حکم کے بندھے ہوئے آسمان میں، جنہیں بجز اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں تو ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال علم اور کمال قدرت۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا غیب وہی اکیلے جانتے ہیں، کوئی نہیں جو غیب دان ہو۔ اللہ جسے جس چیز پر چاہے اطلاع دے دیں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، نہ کوئی اللہ کے خلاف کر سکے، نہ کوئی اللہ کو روک سکے۔ جس کام کا جب اللہ ارادہ کر لیں قادر ہے، پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ آنکھ بند کر کے کھولنے میں تو تمہیں کچھ دیر لگتی ہوگی، لیکن حکم الہی کے پورے ہونے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی۔ قیامت کا آنا بھی اللہ پر ایسا ہی آسان ہے، وہ حکم ہوتے ہی آ جائے گی۔ ایک کا پیدا کرنا اور سب کا پیدا کرنا اللہ پر یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اللہ نے لوگوں کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ یہ لوگ محض نادان تھے، پھر انہیں کان دیے جن سے سنیں، آنکھیں دیں جن سے دیکھیں، دل دیے جس سے سوچے سمجھیں۔ عقل کی جگہ دل ہے اور دماغ بھی کہا گیا ہے۔ عقل سے ہی نفع و نقصان معلوم ہوتا ہے۔
یہ قوا اور یہ حواس انسان کو بتدریج تھوڑے تھوڑے ہو کر ملتے ہیں، عمر کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جائیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان اپنی طاقتوں کو اللہ کی معرفت اور عبادت میں لگائے رہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے۔ میرے فریضے کی بجاوری سے اس قدر بندہ میری نزدیکی حاصل کر سکتا ہے، اتنی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا۔ نوافل بکثرت پڑھتے پڑھتے بندہ میرے نزدیک اور میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں، اگر دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، اگر پناہ چاہے میں پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کرنے کے کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مؤمن کی روح کے قبض کرنے میں وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور موت ایسی چیز ہی نہیں جس سے کسی ذی روح کو نجات مل سکے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤمن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام افعال یعنی کام محض اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، اللہ کے لیے دیکھتا ہے، اللہ کے لیے یعنی شریعت کی باتیں سنتا ہے، شرع نے جن چیزوں کا دیکھنا جائز کیا ہے انہی کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا، پاؤں چلانا بھی اللہ کی رضامندی کے کاموں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے، تمام کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض غیر صحیح احادیث میں اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ پھر وہ میرے لیے ہی ہنستا ہے اور میرے لیے ہی دیکھتا ہے اور میرے لیے ہی پکڑتا اور میرے لیے ہی چلتا پھرتا ہے۔ آیت میں بیان ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، کان، آنکھ، دل و دماغ وہ دیتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں اللہ کا فرمان ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، یعنی اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہارا حشر کیا جانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی طرف دیکھو جو آسمان و زمین کے درمیان فضا میں پرواز کرتے پھرتے ہیں، انہیں پروردگار اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تھامے ہوئے ہے۔ یہ قوت پرواز اللہ ہی نے انہیں دے رکھی ہے اور ہواؤں کو ان کا مطیع بنا رکھا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 19 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان پرندوں کو بجز اللہ رحمان و رحیم کے کون تھامتا ہے؟ وہ اللہ تمام مخلوق کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی خاتمے پر فرمایا کہ اس میں ایمانداروں کے لیے بہت سے نشان ہیں۔